بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو کہ جن کی وجہ سے انسان نے انسانیت کو سیکھا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اساسوں میں سے، دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز جو ہمیں عطا کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اور اللہ تعالی نے اپنا پیغام باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ بھیجا ہے۔ ہمیں اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں اور سمجھ کر اس کتاب کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اس کتاب کے اوپر سمجھنے کے لیے عملی طور پہ آغاز کرتے ہیں اس کتاب کے نام اور لفظ سے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن، جو معروف یا مشہور نام ہے یہ لفظ قرآن ہے، اور لفظ قرآن عربی زبان میں قارآ ایک روٹ ورڈ ہے، قاف را اور حمزہ، اس کا یہ مصدر ہے قرآن۔ اور عربی کا ایک رول اور قانون اور ضابطہ چلتا ہے کہ جب مصدر کسی چیز پہ بولا جاتا ہے تو اس سے مبالغہ لیا جاتا ہے اور معنی میں زیادتی جو ہے وہ طلب کی جاتی ہے۔ مثلا ایک ہے ورب ہے اور ایک ناؤن ہے۔ ورب کا معنی ہے ناصرہ، اس نے مدد کی، اور ایک نصرن مدد کرنا۔ یہ نصرن ایک مصدر ہے۔ جب اس مصدر کو بول کے کوئی شخص مراد لیا جاتا ہے تو اس شخص میں نصرت کے معنی میں مبالغہ کرنا ہے۔ قارآ کا معنی ہے اس نے پڑھا، قاری ان کا معنی ہے پڑھنے والا، اور یقرأ کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے۔ قراءۃ کا معنی ہے پڑھنا، اور قرآن کا معنی بھی ہے پڑھنا۔ جب لفظ قرآن بولا جاتا ہے ایک ایسی کتاب پہ تو اس کا معنی بن جاتا ہے بہت 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 زیادہ پڑھا جانے والی کتاب۔ اور دنیا اس چیز کی شاہد ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ لفظ قرآن قارآ
کا مصدر ہے اور ایک کتاب پہ مبالغہ کے لیے جو ہے اس کا یہ علم جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. یہ ہے اس کا لغتاً اور اصطلاحاً یا شرعاً قرآن سے وہ کلام اللہ کی وہ کلام مراد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، جس کلام کے الفاظ بھی ہیں اور معنی بھی ہیں، اور جو کلام جس کو پڑھ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جس کلام کی طرح کی کلام مخلوق بنانے سے عاجز ہے، اس کا نام ہے قرآن. اس کا نام ہے قرآن. یہ کلام کوئی معنوی معنی نہیں ہے بلکہ اس کلام کی ایک آواز ہے، اس کا ایک معنی ہے جسے پڑھ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. مخلوق ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. یہ اس قرآن کا ایک شرعی لحاظ سے اور عرف کے لحاظ سے یا اصطلاحاً اس قرآن کا یہ معنی ہے. یہ قرآن اللہ کی ایک ایسی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چیز کا ایک اعلان فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ انا نحن، دو انداز سے تاکید ہی ہے، ایک انا لگا کے اور پھر انا کے اندر ضمیر نا کا معنی بھی ہم ہیں اور اس نا ضمیر کی پھر آگے نحنو سے تاکید کر کے اس بات کو اتنا پکا کیا ہے کہ بے شک یقیناً یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کلام کو نازل فرمایا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اور تاکیدیں فرما دی، ایک اِنَّا کی تاکید اور پھر خبر لَحَافِظُونَ پہ لام لگا کے تاکید کر دی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پہ اس آیت میں ایک اور بھی ایسی بات ہے کہ قانون یا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی طرح کی شراکت نہیں ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی فرمان میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جب ایک فرمان کو فرمان شاہی بنا کے اس کے اندر طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو صیغہ مفرد کے ساتھ نہیں بلکہ صیغہ جمع کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس کلام کو کلام شاہی بنانے کے لیے، ایک شاہی آرڈر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک اس آیت سورۃ حجر کی آیت نمبر 9 میں نہیں بلکہ اسی معنی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ فصلت کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو کسی طرح سے باطل نہیں آ سکتا ہے. من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، کہیں سے بھی کوئی انسان اس کلام کے اندر جو ہے، اس کلام کے اندر باطل جو ہے اسے داخل نہیں کر سکتا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل کردہ جو ہے وہ کلام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام کی طرح کا کوئی اور کلام بنایا نہیں جا سکتا ہے. یہ کلام پہلی تمام کتابوں کی تفسیر اور ان کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے.
اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جو لوگ یہ کافر جو کہتے ہیں کہ اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، آؤ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ جا کے ایک سورت اس طرح کی بنا کے لے کے آ جاؤ، ایک سورت اس طرح کی بنا کے لے کے آ جاؤ، اور اس کام میں، اس سورت کے بنانے میں جاؤ، جن لوگوں کی تم مدد چاہتے ہو ان کو، اس مدد کو بھی حاصل کر لو، اللہ کے علاوہ سب کو اپنی مدد کے لیے پکار لو، اور اگر یہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اس کلام کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کلام آئی ہے، تو آؤ میدان میں آؤ، لیکن یاد رکھ لیں قیامت کی دیواریں تو طلوع ہو سکتی ہیں لیکن اس کلام کی طرح کا کوئی کلام بنا نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں بھی یہی اعلان فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور لوگوں، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی ذرہ برابر شک ہے، ذرہ برابر شک ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہے، تو جاؤ ایک صورت بنا کے لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی کوئی مددگار ہو سکتے ہیں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور یاد رکھ لو اگر تم نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی سن لو کہ تم نہیں کر سکو گے تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ ہے اس قرآن مجید کی وہ حیثیت، یہ ہے اس قرآن مجید کی وہ پاور، اور یہ ہے دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جس طرح نازل فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح اس کو قوت کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی عظمت والی کتاب، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت یا اہمیت کے بارے میں ایک جگہ پہ یہ بھی فرمائے ہیں سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے تمام احکامات تفصیل کے ساتھ بھی محکم انداز سے بیان کر دیے گئے ہیں حکیم اور خبیر کی طرف سے، یعنی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کتاب بنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے یہ کتاب کیا کر سکتی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں، کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے نازل فرمایا گیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز اور حمید کے راستے کی طرف لے کے آئیں۔ یہ کتاب لوگوں کو ظلمات اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کتاب کی اہمیت اپنے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اپنی اسی کتاب میں اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کتاب کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کی حفاظت کرنے، اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بنانے کی بہت زیادہ احادیث میں تاکید فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من هم قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ
گھر کے لوگ ہیں. ان للہ تعالی اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ، کون ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ ہیں؟ قال هم اہل القرآن و اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، وہ ہیں اللہ کے اہل اور اللہ کے خاص لوگ. اس حدیث کو جامع الصحیح میں 2165 نمبر پہ جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. لوگو قرآن مجید کی تلاوت کرو، لوگو قرآن مجید کی تلاوت کرو، قیامت والے دن یہ اپنے لوگوں کا شافی بن کے، شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں، جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کچھ صحابہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، اور بعض دفعہ ایک ایسی بھی جنگ آئی کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین زیادہ تعداد میں شہید ہوئے. جنگ احد میں 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ایک ایسا موقع آ گیا کہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ لوگوں کو دفن کرنے کی ضرورت پڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبر میں دفن کرنے لگو تو آگے اس کو کرنا، آگے قبلے والی سائڈ پہ اس شخص کو کرنا ایہم اکثر اخذا للقرآن، جو قرآن مجید کو زیادہ پڑھنے والا ہو، جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ شہید اپنی زندگی میں قرآن مجید سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا، اس شخص کو قبر میں زیادہ آگے کرنا ہے، اس شخص کو قبر میں جو ہے وہ زیادہ مقدم آگے کرنا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ، اس حدیث کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوگی، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے انہیں گھیرے میں لیں گے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا اپنے ہاں جو فرشتے ہیں ان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیٹھ کے میری کلام کو سیکھ رہے ہیں، اسے سکھا رہے ہیں. اور یہ کلام عبادت میں اتنی بڑی ہے کہ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جس انسان نے اللہ کی اس کلام سے ایک حرف کی تلاوت فرمائی
ایک حرف کی تلاوت فرمائی، ایک حرف کی، اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور یاد رکھ لو کہ ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر جو ہے اسے مل رہی ہوگی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن اس میں الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے۔ گویا کہ الف لام پڑھنے سے ہر ایک انسان کو 30 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے، 30 نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالی کے ہاں جو اصل معیار ہے وہ ہے اس نیکی کے اندر انسان کی قوت اخلاص کتنی ہے۔ ہر نیکی کا وزن اس کے اندر جتنا انسان کا اخلاص بڑھتا جائے گا، اس لحاظ سے اس نیکی کا وزن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن صرف 2 اور احادیث کو نقل کر کے اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ دنیا کے اندر آج کل ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں انسان بڑا خوش قسمت ہے، اس کے پاس سارے ذرائع ہیں، فلاں چیزیں ہیں اور وہ بڑا خوشی کی زندگی رہ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جو معیار بہتر ہونے کا، خیر ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو ذرا اس انداز سے سمجھیے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کا تزکیہ بیان کر دیتا ہوں کہ میں جانتا ہوں یہ بڑا اچھا انسان ہے، تو میری گواہی پر آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں، یا آپ کسی شخص کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے اور اس پہ میں اعتماد کر لیتا ہوں، یہ میری آپ کی گواہی کسی بادشاہ کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں، کامیاب انسان وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور پھر اس قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن مجید کو پڑھ کر ان بلندیوں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سے مطلوب اور مقصود ہے۔ ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی انسان پہ رشک کیا جا سکتا ہے نا، کسی انسان کے بارے میں رشک یا غبطہ کیا جا سکتا ہے نا، وہ صرف 2 انسان ہے، وہ صرف 2 انسان ہے۔ ایک وہ انسان ہے کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہو، اور پھر وہ اس قرآن کی نعمت کو دن رات بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، دن میں بھی تلاوت کر رہا ہے، رات میں بھی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن کی نعمت دی، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہے انسان، یہ ہے وہ جس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان کہ رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال کی نعمت دی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے، دونوں اماموں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جتنی ہم بیان کرتے جائیں اتنی یہ کم ہیں۔ اپنی بات کا خلاصہ شروع سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہ قرآن مجید جو دنیا میں بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے،
جس کا چیلنج اللہ نے قیامت تک کے لیے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی اہمیت کے لیے بے شمار آیات بیان کی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کتاب کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس قرآن مجید کے جاننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہر بات جو قرآن مجید کے متعلق ہے ہم اس کو اس نیت سے سمجھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلی بحث پہ میں جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نام جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ وہ کون سے نام ہیں جو قرآن مجید کے ہیں؟ قرآن کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی نام ہیں۔ قرآن کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان ناموں کو 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 3 گروپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں قرآن مجید کے ناموں کے۔ ایک گروپ وہ ہے جو قرآن مجید کی ذات، قرآن مجید کو بذات خود جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے۔ کچھ ایسے نام ہیں جن میں سب سے پہلے قرآن کے علاوہ لفظ الکتاب، الکتاب یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یوسف کی آیت میں، تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید پہ لفظ قرآن تو واضح ہے، لیکن اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء کے اندر آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، ایک آیت بطور دلیل کے دے دیتا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسرا نام اس کتاب کا کلام اللہ، اللہ کی کلام، کلام اللہ، اللہ کی کلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 میں، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس کو پناہ دیجئے یہاں تک کہ یہ اللہ کی کلام کو سن لے۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ چوتھا نام اس کا قرآن مجید کا الروح، الروح، را واو حا، الروح، یہ بھی لفظ اس پہ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی روحن وحی کیا ہے، روحن کو، من امرینا اپنے حکم سے، روحن قرآن مجید اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پانچواں نام اس کا تنزیل، تنزیل، تنزیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ شعراء کی آیت نمبر 192 میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 192 میں۔ اسی طرح چھٹا نام اس کا الامر، الامر، امر بھی اس کے اوپر بولا گیا ہے، ذالک امر اللہ۔ سورۃ طلاق کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کلام کو ذالک امر اللہ، امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام بھی اسی کلام کے اوپر بولا ہے۔ ساتواں نام القول، القول، اللفظ قول، القول۔ سورۃ قصص کی آیت نمبر 85، سورۃ قصص کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان تک اپنا یہ قول پہنچایا، یہ اپنی اس کتاب قرآن مجید، اپنی اس کلام کو پہنچایا۔ اللہ نے اس کے اوپر لفظ وحی بھی بولا ہے، وحی، آٹھواں نام وحی۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 45 میں فرمایا انما انذرکم بالوحی، انما انذرکم بالوحی، اور اس وحی سے مراد اللہ کی کلام قرآن مجید ہے۔ یہ وہ 8 نام ہیں، الکتاب، القرآن، کلام اللہ، الروح، تنزیل، امر، قول، وحی،
جس سے مراد قرآن مجید کی ذات جو ہے وہ لی گئی ہے۔ دوسرے ایسے نام ہیں، دوسرا گروپ ہم ان ناموں کا بنا سکتے ہیں جن میں قرآن مجید کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ویسے تو وہ بہت ہیں لیکن چند ایک ان میں سے ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلا قرآن مجید کی صفت الکریم، انہ لقرآن کریم، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 77 میں۔ دوسرا المجید، بل ہوا قرآن مجید، سورۃ بروج کی آیت نمبر 21 میں۔ اسی طرح العزیز، انہ لکتاب عزیز، سورۃ فصلت یا حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41۔ اسی طرح الحکیم اور العلی، حکیم علی ایک ہی آیت میں اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ صفت قرآن مجید کی آئی ہے۔ اسی طرح صدق، صاد دال قاف، صدق اور سچائی اس کی صفت بیان کی ہے۔ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، سورۃ زمر کی آیت نمبر 33 میں فرمایا۔ اسی طرح چھٹی صفت اس کی حق بھی اللہ نے بیان کی ہے، ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا لہو القصص الحق، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 62 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں لفظ المبارک بھی بولا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس قرآن مجید کے صفت میں عجباً، عجب بھی بولا گیا ہے، قرآناً عجبا، قرآناً عجبا، سورۃ جن کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر لفظ علم بھی اس کی صفات میں بولا گیا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد الذی جاءک من العلم، اس سے مراد، علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی یہ وحی ہے۔ یہ تمام ہیں جو اس کی صفات کہہ سکتے ہیں، جو اس کے صفاتی نام اس کی ذات میں ہیں، سورۃ رعد کی آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اس کے ناموں کا ہم ایک تیسرا گروپ بھی بنا سکتے ہیں، ایک تیسرا گروپ جس میں قرآن مجید کے وہ نام کہہ سکتے ہیں جو وہ صفات جو کہ انسانوں کے لحاظ سے اس قرآن مجید کی صفات ہیں وہ نام رکھے گئے ہیں۔ مثلا ہدن اسے بولا گیا ہے، ہدن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، ہدن للمتقین، یہ ہدن ہے، یہ کتاب ہدن ہے۔ یہ نام اس کا اس لحاظ سے ہے کہ یہ کتاب لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر رحمت کا لفظ بولا گیا، الرحمہ، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدن، یہ ہدن بھی ہے اور رحمہ بھی ہے، محسنین احسان کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسی طرح لفظ ذکر بھی اس کے اوپر بولا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان رب کو یاد کر سکتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 5 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کا نام موعظۃ بھی رکھا گیا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے واعظ و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، موعظۃ للمتقین، موعظۃ، یہ موعظہ ہے، ایک وصیت ہے، ایک جو ہے نصیحت ہے، متقین کے لیے ہے۔ ایسے ہی اس قرآن مجید کے اوپر شفا کا لفظ بھی بولا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ایک شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مَا هُوَ شِفَاءٌ، شِفَاءٌ، سورۃ اسراء کی آیت نمبر 82 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر لفظ تذکرۃ بھی بولا گیا ہے، کلا انہ تذکرۃ، کلا انہ تذکرۃ، سورۃ مدثر کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے۔ اسی طرح لفظ مبین بھی بولا گیا ہے کہ یہ ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے،
तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन सूरत यूसुफ क्या नंबर 2 में फरमाया है। इसी तरह इसके ऊपर लफ्ज़ बलाग भी बोला गया है, इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन सूरत अंबिया की आयत नंबर 105 में फरमाया है। इसी तरह बशीरन व नज़ीरा, बशीर और नज़ीर भी इस किताब को बोला गया है। बशीरन व नज़ीरा फ़अरिद सूरत फुस्सिलत की आयत नंबर 4 में फरमाया है। इसी तरह इस किताब को अल्लाह ने बसाइर, नसीहतें, बसीरतें ये लफ्ज भी बोला है, हादा बसाइरुल लिन्नास, हादा बसाइरुल लिन्नास सूरत जासिया की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसी तरह इस किताब की एक सिफात में अल्लाह ने लफ्ज़ बयान भी बोला है, हादा बयानुल लिन्नासी सूरत आले इमरान की आयत नंबर 138 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसी तरह सूरत इस कुरान मजीद के ऊपर अल्लाह ने लफ्ज़ नूर बोला है, व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना सूरत निसा की आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद का नाम फुरकान भी रखा है, फुरकान के लोगों के लिए यह हक और बातिल को फर्क कर देगा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा सूरत फुरकान की पहली ये आयत है। ये हैं इस कुरान मजीद के नाम। मैंने जो बताए हैं, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि मुकम्मल तौर पे मैंने घिराव कर लिया है, लेकिन जो मशहूर ज्यादा से ज्यादा आते हैं वो बयान कर दिए गए हैं। पहले ग्रुप में 8 नाम बयान किए हैं, अल किताब, अल कुरान, कलामुल्लाही, अर रूह, अत तंजील, अल अमर, अल कौल, अल वही। दूसरे ग्रुप में इसकी सिफात में अल करीम, अल मजीद, अल अजीज, अल हकीम, अल अली, अल सिद्क, अल हक, अल मुबारक, अल अजब, अल इल्म, ये 9 नाम बोले हैं, 9 इसकी सिफात का जिक्र किया है। इसी तरह इसके वो नाम जो सिफाती नाम हो सकते हैं वो मैंने 13 नाम गिनवाए हैं, लफ्ज़ हुदन, लफ्ज़ रहमत, लफ्ज़ जिक्र, मौइज़ा, शिफा, तज़किरा, मुबीन, बलाग, बशीर, नज़ीर, बसाइर, बयान, नूर और फुरकान अल्फाज हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनको बोलकर इस कलाम की पहचान की गई है। इन नामों से हम पहचान सकते हैं कि अल्लाह की ये किताब कुरान मजीद कितने नामों के साथ जो है वो हमारे सामने आई है, कितने सिफात के साथ जो है इसको हमारे सामने जो है वो पेश किया गया है। कुरान मजीद की अहमियत अल्लाह ने बयान फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इस किताब को बहुत से मुख्तलिफ सिफात के साथ हमारे सामने पेश किया गया है। चंद एक और मालूमात इस कुरान मजीद के बारे में ये हैं कि कुरान मजीद की आयात कितनी हैं। चंद मालूमात इस किताब के बारे में पेश करना चाहता हूं। कुरान मजीद की आयात, टोटल आयात जो हैं इसकी 6,000 आयात हैं। और जो ऊपर का अदद है इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। एक कौल ये है कि 6,000 आयात हैं, दूसरा कौल ये है कि 6,204 आयात हैं, तीसरा कौल ये है कि 6,214 आयात हैं, चौथा कौल ये है कि 6,219 आयात हैं, पांचवा कौल ये है कि 6,225 आयात हैं, छठा कौल ये है कि 6,226 आयात हैं, और आखिरी और सातवां कौल ये है कि 6,236 आयात हैं। ये हैं इसके अंदर अक़वाल आयात के आदादो शुमार में। कुरान मजीद हमारे सामने एक है, इसकी आयात के गिनती के शुमार में इख्तिलाफ इस वजह से है। याद रख लें कि ये आदादो शुमार करना ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शुमार करके हमें बताया है, नहीं, बाद के उलमा ने इसको शुमार किया है और हर एक शुमार करने वाले का आदादो शुमार मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे
कुछ लोगों ने बिस्मिल्लाह को हर एक सूरत की आयत शामिल किया, तो इसका मतलब यह है कि 114 सूरतें हैं तो 114 के आयत का इजाफा कर दिया। ठीक है, सूरत बरा के शुरू में आयत नहीं है तो बाकी 113 आयत का इजाफा कर दिया, आयत ज्यादा हो गई। किसी बार लोगों ने कुछ आयत में इस तरह की दो राय पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे सूरत फातिहा है, सूरत फातिहा की आयत कितनी है? सूरत फातिहा की आयत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1, अर्रहमानिर्रहीम 2, मालिक यौमिद्दीन 3, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 4, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। अब ये एक आयत है तो टोटल 6 आयत बन जाएंगी, तो 7 कैसे बनाई? अब 7 के अंदर 2 राय हैं कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम एक अलग से आयत शुमार की गई, और एक ये है कि बिस्मिल्लाह को इसकी आयत मुस्तकिल शुमार किया गया। जिस तरह के कुरान मजीद के अंदर अक्सर बिस्मिल्लाह के आखिर में 1 लिखा होता है और इस तरह करके 7 आयत पूरी की जाती हैं। अब अगर बिस्मिल्लाह को भी एक शुमार कर लिया जाए और इसी तरह गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम को भी शुमार कर लिया जाए तो वो टोटल 8 बन जाएंगी। इस लिहाज से आयात के आदाद शुमार में इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जो शरई इख्तिलाफ है, ये ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिसमें कुरान मजीद में कोई कमी या बेशी हो रही है, जिसमें कोई कुरान मजीद में इजाफा किया जा रहा है या कमी की जा रही है। कुरान मजीद वही है, किसी ने एक आयत को एक समझा, किसी ने उसी आयत को 2 आयत बना दी, किसी ने जो है बिस्मिल्लाह को सूरत की आयत शुमार कर दिया, किसी ने बिस्मिल्लाह को सिर्फ एक दफा शुमार किया। इस लिहाज से आयत के अंदर इख्तिलाफ हुआ। अक़वाल दोबारा सुन लीजिए। आदादो शुमार करने वाले उलमा ने 6000, 6204, 6214, 6219, 6225, 6226 और 6236 आयत इसकी शुमार की गई हैं। सूरतें, कुरान मजीद की सूरतें जो हैं, कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, इनकी तादाद 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। इस तादाद में कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये फिक्स है कि कुरान मजीद की टोटल जो है 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद की ये जो 114 सूरतें हैं, इसमें से 86 सूरतें ऐसी हैं जिन्हें मक्की कहा जाता है, हिजरत से पहले नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में, जिन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है। ये 86 सूरतें हैं। और जो मदनी सूरतें हैं, जो मदीना में नाजिल हुई हैं, वो अगरचे बड़ी सूरतें हैं, ये लंबी सूरतें हैं, लेकिन आदादो शुमार में वो 28 हैं, 28 सूरतें हैं जो कि मदीना मुनव्वरा में या मदनी कहलाती हैं। ये है सूरतों की तादाद। 114 सूरतें हैं जिनमें से 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें जो हैं ये मदनी हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा है और सबसे छोटी सूरत सूरत कौसर है। इसी तरह हमें यह भी जानना चाहिए कि इस कुरान मजीद की जो सूरतें हैं, इन सूरतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही, सहाबा के दौर में ही चंद एक तक़सीमात में शुमार किया गया था। नंबर 1, कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन्हें सबअ तिवाल कहा जाता है। 7 लंबी सूरतें, सबअ तिवाल। दूसरी ऐसी सूरतें हैं जिन्हें मईन या मिऊन कहा जाता है, मिअतुन से 100 से मिईन। और तीसरी वो सूरतें हैं जिन्हें मसानी कहा जाता है, मसानी। और चौथी वो सूरतें हैं जिन्हें मुफस्सल कहा जाता है। सबअ तिवाल, अल मिऊन, अल मसानी, अल मुफस्सल। सबअ तिवाल 7 लंबी सूरतें। इससे मुराद सूरत बकरा से शुरू होकर सूरत आराफ के आखिर तक टोटल 6 सूरतें बनती हैं। सूरत बकरा के शुरू से लेके सूरत आराफ के आखिर तक ये 6 सूरतें बनती हैं।
अब सातवीं इसके अंदर कौन सी है उसमें इख्तिलाफ है। एक राय यह है कि अनफाल और तौबा मिलाकर उसमें शामिल है, और दूसरा कौल यह है कि उसके अंदर जो है सूरत यूनुस जो है वो शामिल है। इस तरह करके ये सब तिवाल 7 लंबी सूरतें बनती हैं। मेऊन से मुराद वो सूरतें ली जाती हैं, मेईन या मेऊन से मुराद वो सूरतें ली जाती हैं जिनकी आयात 100 आयात के करीब करीब हों। 100 आयात या उसके करीब करीब हों, उन्हें जो है मेईन कहा जाता है, या मेऊन जो है वो उन्हें कहा जाता है। मसानी चौथे नंबर पे वो सूरतें हैं जिनकी आयात तकरीबन बराबर आपस में मिल के आ रही हों, उन्हें जो है मसानी कहा जाता है, मसानी। और आखिरी जो है मुफस्सल उन सूरतों को कहा जाता है जो छोटी सूरतें हैं। ये सूरतें जो हैं इसके अंदर मुफस्सल कौन सी सूरतें हैं, इसके अंदर जो राजिह कौल है वो ये है कि ये सूरत हुजरात से शुरू होकर आखिर कुरान मजीद तक हैं। सूरत हुजरात से शुरू होकर कुरान मजीद के आखिर तक जो हैं वो ये सूरतें मुफस्सल हैं, यानी सब तिवाल शुरू की सूरतें, मुफस्सल आखिर की सूरतें। और दो लफ्ज जो मसानी लफ्ज है या मेऊन जो लफ्ज है, ये एक सिफत है। 100 के करीब आयात हैं तो उन्हें मेईन कहा जाता है, और जहां पे एक के करीब करीब जैसे 29वें सिपारे की सूरतें हैं, या इसी तरह जाके 27वें सिपारे की सूरतें हैं, या 26 सिपारते की सूरतें हैं जो करीब करीब आयात जिनकी हैं, उन्हें जो है मसानी कहा जाता है। और मुफस्सल उन्हें कहा जाता है जो कुरान मजीद के आखिरी सूरतें हैं, सूरत हुजरात से लेके आखिर तक ये मुफस्सल है। फिर इस मुफस्सल को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इन सूरतों को एक तिवाले मुफस्सल हैं जो कि सूरत हुजरात से लेके सूरत बुरूज तक हैं, इसके करीब तक हैं। और दूसरी वो सूरतें हैं जो औसात मुफस्सल हैं, सूरत बुरूज से लेके सूरत बय्यनात तक हैं। और फिर क़िसारे मुफस्सल हैं जो सूरत बय्यनात के बाद से लेके आखिर कुरान मजीद तक हैं। ये है कुरान मजीद की तकसीम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मारूफ होती थी, या अहादीस में इस तकसीम को जो है वो बयान किया गया है। सूरतों के बाद कुरान मजीद के हुरूफ की तादाद में कोई फर्क नहीं है, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कुरान मजीद के हरफ अगर किसी ने शुमार किए हैं, ये हरफ अगर किसी ने शुमार किए हैं तो ये शुमार किए गए हैं, शुमार इनको किया गया है यानी इनको शुमार किया गया 3,20,015 जो है ये हुरूफ शुमार किए गए हैं। 3,20,015 हुरूफ जो हैं कुरान मजीद के, एक एक हरफ जो है वो अगर गिना जाए तो टोटल जो है 3,20,015 जो है इसके हुरूफ की तादाद बयान की गई है। कुरान मजीद के कलिमात, एक एक कलीमा, एक एक पूरा कलीमा, इन्ना एक पूरा है, इस तरह अगर शुमार किया जाए तो इसमें इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने इन्ना पूरा आ गया तो उसको 2 कलीमात शुमार कर लिया, बाज लोगों ने इसको 1 कलीमा शुमार कर लिया। तो इस लिहाज से कलीमात की तादाद मुख्तलिफ है। 77,439 या 77,934 या 77,437 या 77,277, ये आयत जो है कुरान मजीद के कलिमात की बयान की गई है। 77,339, 77,934, 77,437 या 77,277, ये कुरान मजीद के कलिमात की तादाद जो है वो बयान की गई है। कुरान मजीद जिसको हम पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या जिसे जानना चाहते हैं, ये कुरान मजीद हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद का वो हिस्सा नाज़िल फरमाया जो कि सूरत अलक की पहली 5 आयात हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयात हैं कुरान मजीद की सूरत अलक की, जो सबसे पहले
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز ہوا تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. یہ آیات جو ہے وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. تاریخ کیا ہے، کس طرح ہے؟ جو راجح قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 17 رمضان کی رات کو یہ آیات جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. رمضان کی 17 تاریخ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. نبوت سے یعنی ہجرت سے 13 سال پہلے، ہجرت سے 13 سال پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو ہے وہ نازل کی گئی تھی. قرآن مجید کی سب سے آخری آیات جو نازل، سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 کا یہ حصہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. لوگو ڈر جاؤ اس دن سے جس دن رب کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر ایک جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں یہ آیت کا حصہ ہے جو آخر میں سب سے پہلے نازل ہوا. اور روایات کے مطابق اگر ہم غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 9 راتیں جو ہے وہ گزاری ہیں. 9 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہیں اور 9 راتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن مجید جس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 17 رمضان کی رات کو کی گئی تھی. اور یہ بھی مورخین نے نقل کیا ہے کہ سوموار کا دن تھا اور ہجرت سے 13 سال پہلے کی بات ہے. اور میلادی یعنی اگر انگریزی سالوں کے قریب دیکھیں تو 609 آج جیسے ہم 2012 میں جا رہے ہیں تو 609 میں جو ہے 609 کے اندر یہ سال بنتا ہے جس میں رمضان کی 17 تاریخ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ علق کی آیات نازل کی گئی اور اس سے وحی کا آغاز کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن مجید 23 سالوں میں نازل کیا گیا. 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ متفرق انداز میں باقی قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا گیا. یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کے نزول جو ہے وہ 2 ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا نزول فرمایا ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل فرمایا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ نزول ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے. ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس لوح محفوظ سے، اس تقدیر سے آسمان دنیا پہ جو سب سے نیچے والا آسمان ہے اس پہ نازل کیا گیا. یہ نزول ایک ہی دفعہ ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ قدر کی آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر وہاں سے زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سالوں میں نازل ہوا، جیسے کہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کو اچھی طرح سنا سکیں. اور ہم نے اسے نازل کیا ہے، نازل کرنا. قرآن مجید کے اندر یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید ہی کے نزول کے بارے میں 2 طرح کے ورب یوز کیے گئے ہیں. ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ. ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ. انزلہ جو ہے باب افعال سے ہے اور نزلہ جو ہے باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل یا نزلہ کے اندر تھوڑا سا وہ تکلف یا تھوڑا سا وہ زور پایا جاتا ہے اور انزلہ کے اندر وہ نہیں ہے. انزلہ کا معنی ہے ایک بار نازل کرنا اور نزلہ کا معنی ہے
نزل کا معنی آہستہ آہستہ تدریجن، تدریج کا اس کے اندر وہ مادہ ہے کہ ایک بات تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نے جہاں انزلہ بولا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ نزول ہے جو آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، اور اس کو جو نزلہ ہے تنزیل جو ہے یہ اس کا وہ والا نزول ہے جو آسمان دنیا سے زمین پہ نازل کیا گیا، جو 23 سالوں میں پورا ہوا، وہ جو ہے اس کا تنزیل ہے۔ اور اس تنزیل میں اس کو تھوڑا نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت وہی تھی لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، آپ تھوڑا لوگوں کو پڑھ کے سنائیں تاکہ یہ ساتھ عمل کرنا اور ساتھ اسے یاد رکھنا جو ہے وہ آسان رہے، تاکہ جو ہے وہ اسے پوری طرح جو ہے وہ ذہن میں ثابت کیا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت تھی اس کو تھوڑا نازل ہونے میں، تاکہ جو واقعات رونما ہوتے جائیں ان کے اندر جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا جائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی بھی باور ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی ملحوظ خاطر ہو جائے، کہ جس طرح کے واقع افک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ منافقین نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے دفاع میں آیات کو نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنا جو ہے وہ مقصود تھا۔ تو ان تھوڑا نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں تھی۔ یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، اس نزول کو پھر آگے ایک اور لحاظ سے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ جو آیات کا نزول ہے، اس نزول کو پھر ہم ایک اور لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا حصہ ہے آیات کے نزول ہونے کا جو ابتدائی طور پہ خود نازل ہوا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو کوئی واقعہ پیش آیا یا سوال پیش آیا، کوئی ایک شان نزول آیا جس کی وجہ سے آیات نازل ہوئیں، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں فرمایا گیا، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے اہلہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سبب نزول ہوتا ہے، اور وہ سبب نزول کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا کوئی سوال ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی ہیں، یہ مجموعے میں تھوڑی ہیں، غالب آیات وہ ہیں، زیادہ آیات وہ ہیں، زیادہ صورتیں وہ یہ ہیں جو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی پیش آنے والے واقعے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس نزول کو بھی ہم 2 حصوں میں بناتے ہیں، ایک یعنی سببی، کسی سبب یا شان نزول کے نتیجے میں، اور کچھ دوسری آیات جو بغیر کسی شان نزول کے جو ہے وہ نازل کی گئی ہیں۔ یہ جو آیات کسی سبب یا شان نزول کے پیچھے بنیاد پہ نازل ہوتی ہیں، اس شان نزول کو جاننے میں بھی بہت سارے فوائد مضمر ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی آیات کے سمجھنے میں فائدہ ملتا ہے کہ اس آیات کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اسی طرح اس واقعے کے اندر اس طرح کا واقعہ اگر کبھی رونما ہو جاتا ہے تو اس کا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ فلاں واقعہ پیش آیا تو یہ آیات نازل ہوئی، تاکہ جو اس واقعے کا حکم یہ ہے یا اس آیات کا معنی یہ ہے کہ تمام باتیں شان نزول سے نازل ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کے ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ہم اگلی بحث پہ آ رہے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید کی ترتیب۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب کو بھی ہم قرآن مجید کی ترتیب کو بھی 3 حصوں میں بنا سکتے ہیں۔ ایک ہے کلمات کی ترتیب، کلمات جتنے بھی ہیں الفاظ اس کے جو ہیں، یہ ترتیب توقیفی ہے، اور توقیفی کا معنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے کلمات جس ترتیب سے نازل کیے ہیں اسی ترتیب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو جو ہے وہ کلمات پہنچائے ہیں۔ یہ ہے ترتیب کلمات کی۔ دوسری ہے ترتیب آیات کی۔ کلمات یعنی ایک ایک آیت کا حصہ،
دوسری ترتیب ہے آیات کی، ہر ایک سورت کی آیات کی ترتیب. یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی رائے یا قیاس کا دخل نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اسی طرح آج کی اس کلام میں موجود ہے. اگرچہ کچھ صورتوں کے اندر کچھ آیات پہلے نازل ہوئی، کچھ بعد میں نازل ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور انہیں یہ فرما دیتے تھے کہ یہ آیات فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے جو ہے اس کو لکھا جائے گا. فلاں سورت کے اندر فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت سے پہلے اس کی جگہ فکس کر دی جاتی تھی. تو آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے، جس میں کوئی اجتہاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری ترتیب ہے سورتوں کی ترتیب. سورتوں کی ترتیب، اس ترتیب میں کچھ مفسرین کا اختلاف ہے، فلاں صورت آگے ہے یا فلاں صورت آگے ہے یا فلاں صورت آگے ہے. اس میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف ہے، کچھ مفسرین میں بھی اختلاف ہے کہ سورتوں کی ترتیب آیا جو ابھی موجود ہے یہی ہے یا نہیں ہے. اس اختلاف کے باوجود کسی حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس سورتوں کی تعداد پہ پڑھنے کو لازم یا فرض قرار نہیں دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات میں ایسی قرات بھی ثابت ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں پہلے سورت بقرہ کی تلاوت فرمائی، دوسرے نمبر پہ سورت نساء کی تلاوت فرمائی اور تیسرے نمبر پہ جا کے سورت آل عمران کی تلاوت فرمائی. یعنی سورتوں کی ترتیب میں اگرچہ اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ ترتیب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی لازم نہیں قرار دے دی گئی ہے. کوئی انسان کسی کو اجازت ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے، وہ الف لام سے شروع کر لے یا قل اعوذ برب الناس سے شروع کر لے یا درمیان سے الحمدللہ الذی نزل یعنی سورت کہف سے شروع کر لے، کہیں سے شروع کر لے، کہاں سے سورت کے آغاز سے کسی سورت سے پڑھنا شروع کر دے تو کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. سورتوں کی یہ ترتیب میں اگرچہ تمام اکثر صحابہ کا اسی پہ اتفاق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قرآن مجید کو مرتب کیا تھا اسی میں یہی ترتیب ہے. پھر بھی کچھ صحابہ کا اختلاف ضرور ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود شرعی حکم یہ نہیں ہے کہ لازمی پڑھا جائے اس ترتیب کو. قرآن مجید کی تلاوت نماز میں بھی کرتے ہوئے یہ بات مسئلہ سمجھ لیں. سورتوں کی ترتیب آپس میں رکھنا کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم نصاً صریحاً کہیں ثابت نہیں ہے. نص سے یعنی حدیث سے واضح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا ہے. ہاں الٹ کرنا وہ والی حدیث جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے، پہلے سورت بقرہ پڑھی پھر سورت نساء کی تلاوت فرمائی نماز کے اندر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت آل عمران کی تلاوت فرمائی، یہ اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ ہے اس سورتوں کی ترتیب. آگے جس بات میں جا رہا ہوں، قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب، اس کا جو ہے وہ آیات کی یا اس کے حرف و لفظوں کی ترتیب کے بعد قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جو جمع کیا ہوا مرتب کیا ہوا ہے، اس کی ایک تدوین کی ایک تاریخ ہے. ایک پیچھے تدوین کس طرح ہمارے سامنے مرتب ہو کے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو جو اس کو مرتب کیا گیا، سب سے بڑا ذریعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب حفظ ہو جاتا تھا. جو بھی وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح جو ہے اسی طرح حفظ ہو جاتا تھا جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی یہ قرآن مجید اسی طرح حفظ کرانے کی
جو ہے وہ کوشش کی جاتی تھی، اور ہر صحابی جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا تھا تقریباً یعنی کوئی اتنا بڑا فرق نہیں آیا ہمارے سامنے صحابہ میں کہ فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ نہیں ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ نہیں ہے. جیسے آج کل ہمارے سامنے بڑا فرق ہے کہ فلانا حافظ ہے، فلانا حافظ نہیں ہے. وہاں ہر ایک حافظ ہوتا تھا. ہاں کچھ قرآن مجید کے قراء مشہور ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے قراء ہیں صحابہ میں سے، جنہوں نے قرآن مجید کو آگے پڑھایا، لیکن عمومی طور پہ ایسا کوئی بہت بڑا فرق نہیں تھا کہ فلاں حافظ نہیں اور فلاں حافظ ہے. جس طرح آیات نازل ہوتی تھی تمام کی تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. یعنی جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے آپ جلدی اس میں نہ کریں، جو ہی فارغ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہو چکا ہوگا. لیکن اس یاد ہونے کے بعد ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کتابت یا اسے لکھنے کا بھی اہتمام فرمایا تھا. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صحابہ مخصوص جنہیں لکھنا آتا تھا، اور ان میں سے بھی مخصوص جو کاتبین وحی تھے، مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ میں سے کسی صحابی کو بلاتے اور فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں جگہ پہ فلاں سورت کی فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں لکھ دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مجید متفرق جگہوں پہ، کپڑوں پہ، چمڑے پہ، کاغذوں پہ، پتھروں پہ، مختلف جگہوں پہ لکھا جاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اسی طرح چلے گئے اور قرآن مجید جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اسی طرح تحریر میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور ایک وہ واقعہ پیش آیا جو جنگ یمامہ ہے. یمامہ کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، جس میں منکرین نبوت کے یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی. اہل یمامہ میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ ابھی جو ہے قد استحر القتل بالقراء فی مواطن، کہ جنگوں کے اندر صحابہ بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ فیذهب کثیر من القرآن، کہ قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ان صحابہ کے سینوں میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے. کیوں نہ ہو کہ اس قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں تردد فرمایا، پھر جو ہے اس بات کے اوپر ایگری ہو گئے کہ اس کو ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہیے. دونوں متفق ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہی جو ہے وہ ایک پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کرو. تم ایک نوجوان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تمہارا شمار کاتبین وحی میں تھا، تم یہ ذمہ داری لو کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کرو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں تردد فرمایا، لیکن آخر میں اس بات پہ مان گئے اور قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک جگہ پہ لکھ دیا گیا. اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ مصحف جو ہے وہ قرآن مجید جو ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا، وہ مصحف جو ہے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید رکھوا دیا گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے دقیق طریقے سے قرآن مجید کو جمع کیا دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر، اور ہر ایک آیت کو بہت سے صحابہ سے سننے کے بعد، اس پہ بہت سارے گواہ ملنے کے بعد، اور پھر اس کو لکھا ہونے کے بعد جب جان لیتے پھر اس کو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ جمع کرتے تھے. یہ مصحف مرتب ہوا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ مرتب ہو گیا، ایک جگہ پہ جمع ہو گیا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا. لوگوں کے اندر وہی روٹین ہے، وہی جو انہیں یاد ہے، وہی جو لکھا ہوا ہے، لوگ اسے سینہ بسینہ آگے نقل کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی ایسے ہی رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک فتوحات دور سے دور تک پہنچ چکی تھیں.
جن دنوں میں آرمینیا اور آذربائیجان تک مسلمانوں کے لشکر پہنچ چکے تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے عثمان، اس امت کو بچا لو کہ کہیں یہ اپنی کتاب میں اس طرح اختلاف نہ کرنے پڑ جائیں کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنی کتاب میں اختلاف کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ قراءات میں پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ادرک هذه الامہ، اس امت کو بچا لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ضرورت کو سمجھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے وہ مصحف جو ہے منگوایا اور پھر ایک صحابہ کی جماعت جو ہے وہ مرتب کی اور پھر فرمایا کہ اس مصحف کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کو اور مصاحف اس طرح بنائے جائیں۔ حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان لوگوں کی ذمہ داری لگائی گئی جو قرآن مجید اور نسخے تیار کیے۔ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اس کو جو ہے ایک اور نسخے تیار کیے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ترتیب میں، اس لکھنے کے انداز میں ایک مخصوص انداز تھا جو عام عربی سے بھی ہٹ کر تھا۔ یعنی عام عربی سے بعض جگہوں پہ جا کے، بعض جگہوں پہ کہیں پہ عام عربی میں الف لکھا جاتا ہے لیکن قرآن مجید کے رسم الخط میں وہاں صرف کھڑی زبر جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ اس طرح کے اس قرآن مجید کو رسم الخط میں لکھا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں لکھنے میں اختلاف پڑ جائے تو قریش کے لہجے میں لکھ دینا، قریش کے لہجے پہ لکھ دینا، کیونکہ قرآن مجید انہی کے لہجوں میں نازل ہوا ہے، انہی کے لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ مصاحف لکھے گئے اور پھر جو ہے تمام مصاحف پورے اسلامی خلافت میں تقسیم کر دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس جو بھی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، جو بھی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو وہ ضائع کرے، اس کو جو ہے احترام کے ساتھ کسی طرح تلف کر دے۔ اور یہ جو قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لکھ کے بھیجا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے اس کی اقتدا کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام امت کو ایک اس مصحف پہ جمع فرما لیا۔ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا عمل جو قیامت تک کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک صدقہ جاریہ رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے قرآن مجید کو تحریر کروایا اسے رسم عثمانی کا نام دے دیا گیا۔ رسم عثمانی ایک ایسا شکل تھی جو کہ حرفوں کی لائنیں، ڈنڈے جو ہے وہ تو لگائے گئے تھے لیکن اس میں نقطے یا زبر زیریں نہیں تھی۔ شاید آج کل ہم سمجھتے ہوں کہ کس طرح عرب سمجھ سکتے ہیں کہ نقطوں کے بغیر یہ با ہے، یہ تا ہے یا فلاں ہے، کیسے سمجھا جا سکتا ہے، کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ اگر آج ہم اردو بغیر زبر زیروں کے پڑھ لیتے ہیں اور اگر عرب پڑھنے والے عربی بغیر زبروں زیروں کے پڑھ لیتے ہیں تو ایک ترتیب، ایک سیاق و سباق، ایک انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ با ہے، یہاں پہ تا ہے، یہاں پہ یا ہے، یہاں پہ سا ہے۔ یہ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس رسم الخط میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ضرورت پیش آئی، ایک دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ ابو الاسود الدوالی سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک قاری کو سنا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 3 کو وہ اس طرح پڑھ رہا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا معنی رسولی، جبکہ وہاں رسولو ہے۔ رسول زبر اور کسرے یا ضمے سے فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی بری ہے، یہ ہے معنی جب اس کے اوپر ضمہ لگایا جائے، اور جب کسرہ لگا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے بھی اور اپنے رسول سے بھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ معنی مقصود نہیں تھا۔ انہوں نے جب ایک ایسے قاری کو ایسے پڑھتے ہوئے سنا تو فوراً جو ہے اس قرآن مجید کے اعراب کی طرف جو ہے وہ توجہ دی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے اعراب، اس کے نقطے اور اس کے زبریں اور زیریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابو الاسود الدؤلی
جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اس نے عربی زبان کے قاعدے اور قوانین صرف اور نحو کو مرتب کیا تھا کہ اسی سے اس اعراب کا آغاز کیا گیا. یہ ایک قول ہے، یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اس دور میں ابتدا ہوئی تھی لیکن باقاعدہ جو ہے اس چیز کو انجام دیا گیا. اس چیز کو انجام دینے والے ہیں جو اس قرآن مجید کے اوپر نقطے زبریں زیریں باقاعدہ ترتیب سے لگائی گئیں، وہ ہیں حضرت حسن البصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی، جن کو حکم دیا تھا حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف کے حکم سے، جو کہ گورنر تھا، اور اس کے حکم سے حسن البصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی نے یہ کام کیا تھا کہ قرآن مجید کے نقطے لگائے گئے اور اس کی زبریں اور زیروں کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا. اس کے اندر پہ زمانے کے ساتھ آہستہ آہستہ تبدیل، تھوڑا تھوڑا تحسین ہوتی گئی. سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہیں پہ وقف لگائے گئے، فلاں وقف ہے، فلاں وقف ہے، فلاں وقف ہے. یہ زمانے کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے والوں کی رہنمائی کے لیے کیے گئے ہیں، جو کہ مقاصد حسنہ میں سے ہیں، تاکہ کوئی پڑھنے والا آسانی سے پڑھ سکے. مثال کے طور پہ، مثال سے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً حکم دیا ہے، لیکن اس کے اندر کارپیٹ بچھانا، اس میں اے سی لگانا، یہ کوئی حکم تو نہیں لگایا گیا. اگر کوئی انسان ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کو اجر مل رہا ہے. اثر اس بنیاد پہ مل رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں وہ آسانی پیدا کر رہا ہے. اس میں اے سی لگانا، اس میں جو ہے کوئی انسان یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لگایا گیا تھا تو اب بدعت کر رہا ہے، اس کو کوئی بدعت نہیں کہے گا. اصل میں وہ تو لوگوں کی آسانی کرنا چاہ رہا ہے، لوگوں کو راحت دینا چاہ رہا ہے. یہ ہے مقصد. اس کو مقاصد حسنہ کہتے ہیں کہ ایک دین کا کام جو جائز ہو اس کو صحیح انداز سے عمل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان ایک آسانی پیدا کر دیتا ہے تو یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی. بدعت یہ ہوتی ہے کہ دین کے اندر ایک نیا کام کیا جائے جو بالکل مشروع نہیں ہے، جو بالکل ثابت نہیں ہے. اور یہ کام ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، پتہ ہے راستہ ایسا ہے جس میں مٹی پڑی ہوئی ہے، ایک بندہ پانی چھڑک دیتا ہے کہ چلو جی مٹی نہ اڑے. تو اب یہ انسان جو ہے لوگوں کے لیے جو آسانی دے رہا ہے، یہ اس لیے اجر کا مستحق ہے کہ لوگوں کے لیے دین کا کام کرنے میں ایک آسانی مل گئی. اسی طرح قرآن مجید پہ اعراب یا زبر زیریں یا وقف کے نشانات یا کچھ اس طرح کے علامات لگائیں گی، غننے کی، فلاں کی، وہ اس انداز سے کہ اللہ کی کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، اس کے اندر ان الفاظ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، وہی لفظ ہیں، صرف اس کو صحیح انداز سے پڑھنے کے لیے کوئی اشارہ دے دیا گیا، آسانی کی گئی، جو کہ مقاصد حسنہ میں سے تھی، آسانی کے لیے. یہ آج بھی ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ قیامت تک مختلف انداز سے جو ہے یہ کام چلتا رہے گا. کچھ ایسے بھی قرآن مجید پرنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، اسم، ناؤن اور فعل اور حرف اور اس طرح کے فرق کرنے کے لیے 4 کلر میں 4 کلر میں پرنٹ کیے جاتے ہیں، کوئی کس کلر میں. یہ اس انداز سے ہیں صرف اور صرف کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. دین کا وہ کام جو مشروع ہو، جائز ہو، جس کو عمل کرنا ہو اور اس کو کرنے کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیتا ہے تو اس کو مقاصد حسنہ کہا جاتا ہے. یہ بدعات میں شمار نہیں ہوتا ہے. قرآن مجید کی اس ترتیب یا شکل کے بعد آگے آتے ہیں اس کی جو ہے اس کی جو ترتیب ہے ایک اور انداز سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں ہمیں جان چکے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک توقیفی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صورتیں جو ہیں آیات کو ان میں اسی طرح مرتب کیا ہے. اب صورتوں کو آپس میں ملا کے جو سپاروں کے انداز میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کے 30 پارے جو ہیں قرآن مجید کی، اس کی جو تہذیب کی گئی ہے، اسے حزب کہا جاتا ہے عربی میں. یہ جو حزب اس کی تہذیب کی گئی ہے یہ ایک اجتہادی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے کوئی 30 پارے فکس تھے، نہیں.
نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی وہی آسانی کے لیے ہے کہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے پتا چلے کہ ایک جیسے کہ ایک ٹارگٹ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پہلا ٹارگٹ ہے، یہ پہلا سٹاپ ہے، یہ دوسرا سٹاپ ہے، یہ تیسرا سٹاپ ہے، یہ چوتھا سٹاپ ہے۔ وہ سٹاپ آگے بھی بنایا جا سکتا ہے، پیچھے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ صرف اس انداز سے اس کے سپاروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 30 پارے یا صحابہ کے دور میں کوئی اس طرح کے کوئی فکس چیز نہیں تھی۔ آج بھی اگر عربی قرآن مجید میں دیکھو تو وہ ان سپاروں کے اوپر کوئی بہت بڑا اہتمام نہیں کیا گیا ہوتا ہے ان قرآن مجید کے اندر۔ اس قرآن مجید کے اندر جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ کوئی اس میں نہیں کیا گیا جس طرح کے یہ یعنی ہمارے اردو کے قرآن مجید میں تھوڑا سا اہتمام سپاروں کا زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں قرآن مجید کے اس حزب کی ایک تقسیم تھی، جس تقسیم کو آج ہم شاید زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ ہے تقسیم جو قرآن مجید کے اکثر نیچے حصے میں منزل لکھی ہوتی ہے۔ منزل جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، یہ جو ہے کچھ اس طرح اس کی تقسیم کی جاتی تھی کہ پہلی منزل جو ہے وہ سورت فاتحہ، سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء تک تھی۔ اس کے بعد جو ہے پہلی یہ 3 صورتیں ہیں، پھر 5 صورتیں ہیں، پھر 7 صورتیں ہیں، پھر 9 صورتیں ہیں، اور پھر جو ہے 11 صورتیں ہیں، اور پھر جو ہے یعنی 13 صورتیں ہیں۔ اس طرح کر کے اس کی ترتیب بنائے گی۔ 3 صورتیں، سورت بقرہ، سورت آل عمران اور سورت نساء، یہ پہلی منزل۔ پھر 5 صورتیں، سورت مائدہ، سورت انعام، سورت اعراف، سورت انفال اور سورت توبہ، یہ دوسری منزل۔ پھر 7 صورتیں، سورت یونس، سورت ہود، سورت یوسف، سورت رعد، سورت ابراہیم، سورت حجر اور سورت نحل۔ پھر 9 صورتیں، سورت اسراء، سورت کہف، سورت مریم، سورت طٰہٰ، سورت انبیاء، سورت حج، سورت مؤمنون، سورت نور اور سورت فرقان۔ پھر 11 صورتیں، سورت شعراء، سورت نمل، سورت قصص، سورت عنکبوت، سورت روم، سورت لقمان، سورت سجدہ، سورت احزاب، سورت سبا، سورت فاطر اور سورت یاسین۔ پھر اس کے بعد 13 صورتیں، سورت صافات، سورت صاد، سورت زمر، حامیم والی 7 صورتیں، اور سورت محمد اور سورت فتح اور سورت حجرات، یہ ایک منزل۔ اور پھر آخری منزل سورت حجرات سے لے کے آخر تک قرآن مجید میں یہ جو ہیں 7 منزلیں تھیں جو صحابہ کے اندر کچھ معروف تھیں اور اس انداز سے اس کو پڑھتے تھے، جی، جنہیں جو ہے ثلث، خمس، سبع، تسع اور 11 اور 13 جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلے میں 3، پھر 5، پھر 7، پھر 9، پھر 9 کے بعد 11 اور 11 کے بعد 13 اور پھر باقی جو ہے ایک منزل۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں ایک حزب یا تہذیب کے طور پہ بات چلتی تھی۔ اچھا، اگر اس پہ غور بھی کر لیا جائے تو یہ 7 منزلیں بنتی ہیں، گویا کہ 7 دنوں میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کے ختم کرنے کا، یہ اختتام پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ان کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ترتیب۔ یہ چند ایک معلومات ہیں اس کتاب کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، کہ جس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور جس کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو صحیح معنی میں پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس سے اگلے پوائنٹ پہ جا رہا ہوں کہ یہ کتاب، یہ چند تھوڑی سی باتیں میں نے بیان کی ہیں، ابھی ہزاروں باتیں ہیں جو اس کتاب کی ہیں۔ وہ اگر انہی باتوں پہ کوئی انسان پورا سال بھی پڑھانا چاہے تو یہ باتیں اتنی بڑی ہیں کہ کوئی انسان اس پہ سالوں سال بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور یہ علوم القرآن کے نام سے بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جو مفسرین نے، محققین نے لکھی ہیں، جو قرآن مجید کی انہی معلومات کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اگلی بات، قرآن مجید کی اہم تفاسیر، اس کے معانی یا تشریح کرنے میں جو اہم تفاسیر ہیں، ویسے تو یہ علم التفسیر ایسا ہے کہ قیامت کی دیواروں تک لوگ جو ہیں قرآن مجید کی تفاسیر لکھتے رہیں گے۔
اور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو قرآن مجید کی اہم تفاسیر ہیں ان کو بھی میں یہاں پہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی تفسیر، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ابھی میں وہ تفاسیر بیان کر رہا ہوں جو اس کی عربی میں تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جامع البیان، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دوں گا کہ یہ کتاب اردو میں بھی موجود ہے۔ جامع البیان عن تأویل آی القرآن، جو کہ مشہور ہے تفسیر طبری کے ساتھ، مشہور ہے تفسیر طبری، مشہور ہے کہ اس کا نام تفسیر طبری ہے۔ امام ابی جعفر محمد بن جریر الطبری جو کہ 310 ہجری میں وفات پا گئے تھے، 310 ہجری میں، اس دور کے یہ عالم ہیں، قرآن مجید کے تفسیر لکھنے والے، اور اس بات پہ اتفاق ہے تقریبا امت کا کہ تفسیر کے اندر اس جیسی اور بہتر کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ تفسیر میں جامع کتاب ہے۔ تفسیر طبری جو ہے یہ جو ہے مختلف انداز میں مختلف اوقات میں پرنٹڈ ہوتی رہی ہے۔ قریب سے قریب اس کا جو ہے پرنٹ ہونے والا، اس کی تحقیق کرنے میں شیخ احمد شاکر جو کہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، اور محمود شاکر جنہوں نے اس کو کچھ حصہ اس کا تحقیق کر کے پرنٹ کیا اور سورت ابراہیم تک پہنچے۔ سورت ابراہیم تک اس کی 16 والیوم جو ہے اس کتاب کے ہو چکے تھے، اور یہاں تک وہ پہنچ سکے، آگے جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس کی کتاب کو عبداللہ الترکی نے اس کی کچھ تحقیق کی، اور پھر مرکز البحوث الدراسات العربیہ والاسلامیہ میں 24 جلدوں میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے۔ 24 جلدوں میں تفسیر طبری کے نام سے یہ کتاب، جس کا پورا نام ہے جامع البیان عن تأویل آی القرآن۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس کتاب کا شاید اردو میں بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری کتاب ہے الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، جو کہ امام واحدی کی ہے، جو کہ 468 ہجری میں 468 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ ان کی دو کتابیں ہیں، البسیط بھی اور الوجیز بھی، البسیط بھی اور الوجیز بھی۔ اور تفسیر کے اندر جو ہے تفسیر الواحدی بھی ان کی ہے تفسیر، تو ان کی یہ کتاب قرآن مجید کی تفسیر میں ان کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو کہ قرآن مجید کے بنیادی مصادر ہیں۔ تیسری کتاب ہے تفسیر القرآن، جو کہ ابی المظفر السمعانی کی ہے، جو 499 ہجری میں 489 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ یہ بھی تفسیر اہم مراجع میں سے ہے کہ بنیادی مصدر ہیں، ان میں سے ایک یہ کتاب بھی ہے تفسیر القرآن للسمعانی، پورا نام ہے ان کا ابو المظفر السمعانی، جو کہ 479 ہجری میں انتقال فرما گئے تھے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے تفسیر معالم التنزیل، تفسیر معالم التنزیل، جو کہ تفسیر البغوی کے نام سے معروف ہے، تفسیر بغوی کے نام سے۔ امام بغوی 516 ہجری میں انتقال کر گئے تھے، 516 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ کتاب بہت جامع کتاب سمجھی جاتی ہے، جو کہ جس کے اندر احادیث کو یعنی اکثر احادیث صحیحہ کو جو ہے وہ اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پانچویں نمبر پہ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ابن عطیہ الاندلسی کی یہ کتاب ہے، جو کہ 546 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ 46 میں 20 کتابوں کے نام جمع کیے ہیں، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا، 20 کتابوں کے نام۔ پانچویں کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، یہ ابن عطیہ کی تفسیر کے نام سے بھی مشہور ہے، 546 ہجری میں ہے، اور یہ بھی اس وقت محکمہ اوقاف قطر نے جو ہے اس کو پرنٹ کروایا ہوا ہے، اور یہ بھی کتاب جو ہے بنیادی مصادر میں سمجھی جاتی ہے۔ چھٹی کتاب ہے، چھٹے نمبر پہ ہے زاد المسیر فی علم التفسیر، یہ ابن جوزی کی ہے، جو کہ تفسیر ابن جوزی کے نام سے بھی مشہور ہے، اور امام ابن جوزی جو ہے 596 ہجری میں وفات پاتے ہیں، 596 ہجری میں۔ یہ میں اس لحاظ سے تفاسیر بیان کر رہا ہوں، پرانی سے پرانی اور پھر میں نئی کی طرف آ رہا ہوں۔
زاد المسیر فی علم تفسیر ابن جوزی کی یہ کتاب ہے، ابن جوزی کی یہ کتاب ہے جس میں جو ہے 596 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز، حافظ عبدالرزاق الحنبلی کی یہ کتاب ہے جن کی وفات ہے 661 ہجری میں، 661 ہجری میں ہے، اور یہ بہت بڑی 9 والیوم میں، بہت بڑے ضخیم بڑی والیوم میں 9 والیوم میں پرنٹڈ ہے اس وقت، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز، فی تفسیر الکتاب العزیز۔ 8ویں نمبر پہ ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل، امام بیضاوی کی کتاب ہے، انوار التنزیل و اسرار التأویل، جو کہ تفسیر بیضاوی کے نام سے بھی معروف ہے۔ امام بیضاوی کی وفات 685 میں یا 691 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ کتاب انوار التنزیل یا اسرار التنزیل اس انداز میں بہت بڑی سمجھی جاتی ہے کہ جس میں لغت کے، گرامر کے بہت سارے پوائنٹ جو ہے وہ بیان بڑے واضح انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے کتاب تفسیر القرآن العظیم، جو کہ مشہور ہے تفسیر ابن کثیر کے نام سے۔ ابن کثیر کی وفات ہے 774 ہجری میں، 774 ہجری میں وفات ہے، 774 ہجری میں وفات ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی 774 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کی کتاب جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف اور مشہور کتاب ہے، وہ ہے، اس کا صحیح پورا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس کو بہت بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور بہت سے علماء، امام سیوطی نے فرمایا تھا اس کتاب کے بارے میں کہ لم یؤلف علی نمطہ مثلہ، کہ اس انداز پہ کوئی اور کتاب پرنٹڈ نہیں ہوئی ہے۔ امام ابن کثیر نے جن چیزوں کا خیال رکھا ہے، نمبر 1 بڑی آسان عبارت، نمبر 2 قرآن مجید کی آیات کا قرآن مجید کی آیات سے معنی بیان کرنا، احادیث کو بیان کرنا اور احادیث کے ساتھ ان کی سندوں کو بیان کرنا، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو بیان کرنا، اور زیادہ اغلب روایات کا حکم بھی بیان کر دینا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ترجمہ کرنے میں جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ بعض دفعہ کسی ایک روایت کے بارے میں چھوٹا سا نوٹ دے دیتے ہیں کہ یہ روایت کوئی اتنی قابل قبول نہیں ہے، اور آگے لمبی روایت نقل کر دیتے ہیں۔ لوگ اس چھوٹے سے پوائنٹ کو اور چھوٹے سے نوٹ کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس کتاب میں، دوسرا امام ابن کثیر رحمہ اللہ اقوال کے اندر کسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسرائیلی روایات کے اندر بھی تنقید کرتے ہیں کہ فلاں زیادہ صحیح ہے یا فلاں زیادہ صحیح نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس کتاب کو مقبولیت ملی، اور اس کتاب کی آگے پھر مختصرات لکھی گئی۔ امام ابن کثیر کی کتاب کی مختصر تفسیر ابن کثیر جو کہ محمد علی الصابونی نے لکھی ہے، اسی طرح اس کتاب کو مختصر کیا ہے عمدۃ التفسیر کے ساتھ شیخ احمد شاکر نے۔ اسی طرح اس کتاب کو تفسیر ابن کثیر کو مختصر کیا ہے المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر، جو کہ صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے۔ امام شیخ صفی الرحمان مبارک پوری جن کی کتاب رحیق المختوم بھی ہے، انہوں نے بھی اس تفسیر ابن کثیر کو مختصر کر کے تحریر کیا ہے، اور ان کی اس کتاب کا نام ہے المصباح المنیر فی تہذیب تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح 10ویں نمبر پہ ابن کثیر کے بعد جس کتاب کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، نظم الدرر، موتیوں کو پرونا، فی تناسب الآیات والسور، صورتوں اور آیات کے آپس میں تناسب کے اندر۔ یہ کتاب جو ہے امام برہان الدین بقائی کی ہے، جن کی وفات 885 ہجری میں ہے، 885 ہجری میں ان کی وفات ہے، جس میں انہوں نے یہ کتاب نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور جو ہے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے، اور یہ بھی تفسیر کے اندر بنیادی مصادر میں شامل ہے۔ 11ویں نمبر پہ کتاب
تفسیر الجلالین ہے، اور اس کا نام جلالین اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کتاب کو تحریر کرنے میں دو جلال جو ہے شامل ہیں، ایک جلال الدین المحلی ہیں اور ایک جلال الدین السیوطی ہیں۔ پہلے جلال الدین المحلی نے اس کتاب کو لکھا اور سورت شروع سے لے کے سورت کہف تک پہنچے تو اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر اس کو پورا کیا امام سیوطی نے، جلال الدین امام سیوطی نے، اور انہوں نے جو ہے امام سیوطی نے شروع والا حصہ لکھا اور جلال الدین المحلی نے آخر والا سورت کہف سے سورت الناس تک لکھا، اس لیے اس کتاب کا نام تفسیر جلالین بن گیا۔ 12ویں نمبر پہ جو بنیادی کتابوں میں شامل ہے اس کا نام ہے فتح القدیر الجامع بین الروایت والدرایت من علم التفسیر، امام شوکانی کی کتاب، اور جو اس دور میں بہت بڑی عمدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس کتاب کو تفسیر ابن کثیر سے بھی زیادہ عمدہ سمجھتے ہیں، امام شوکانی کی فتح القدیر، اور فتح القدیر کا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے یا ہو چکا ہے۔ تفسیر امام شوکانی کی کتاب فتح القدیر، امام شوکانی کی وفات ہے 1255 ہجری میں، 1255 ہجری میں۔ 13ویں نمبر پہ کتاب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، جو کہ محمود شکری الآلوسی کی ہیں، جن کی 1270 میں وفات ہے۔ یہ کتاب بھی ان کی ایک بنیادی کتابوں میں سمجھی جاتی ہے۔ 14ویں نمبر پہ فتح البیان فی مقاصد القرآن، علامہ صدیق حسن خان، جن کی وفات 1307 ہجری میں ہے، 1307 ہجری میں ہے صدیق حسن خان، ان کی کتاب ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ 15ویں نمبر پہ کتاب ہے محاسن التأویل، جو کہ جمال الدین قاسمی کی ہے، جن کی جو ہے 1332 میں ان کی وفات ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے محاسن التأویل۔ 16 نمبر پہ ہے تفسیر القرآن الحکیم، جو کہ مشہور ہے تفسیر المنار سے، تفسیر المنار سے جو ہے وفات ہے سید محمد رشید رضا کی یہ کتاب ہے، جن کی وفات جو ہے 1354 میں ہے، 1354 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور 17ویں نمبر پہ کتاب جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی یہ کتاب ہے، جن کی وفات 1376 میں وفات ہے، جن کی 1376 میں ان کی وفات ہے، اور یہ کتاب بھی اس وقت بہت بڑی عمدہ کتاب تفسیر سعدی کے نام سے بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ 18ویں نمبر پہ کتاب التحریر والتنویر، علامہ طاہر بن عاشور کی یہ کتاب ہے، جن کی وفات 1393 ہجری میں ہے۔ اور 19ویں نمبر پہ اس کتاب کا نام ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، علامہ محمد امین شنقیطی کی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب اضواء البیان ایک ایسی کتاب ہے، اتنی عمدہ کتاب ہے کہ فقہی مسائل کے اندر قرآن مجید میں جتنے فقہی مسائل ہیں، جامع ترین اگر کوئی کتاب ہے تو اس کے اندر اضواء البیان علامہ محمد امین شنقیطی کی ہے، جن کی وفات 1393 ہجری میں ہے۔ یہ کتاب اس کو بہت بڑا اہتمام حاصل ہے۔ اور آخری کتاب جس کو میں اس پرانی کتابوں میں یا بنیادی مصادر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عذب المنیر من مجالس الشنقیطی فی تفسیر، امام شنقیطی کی مجالس کو ہی جمع کر کے ان کی تفسیر کو یہ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے بہت اہم جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر عربی میں نیل المرام ہے، فی ظلال القرآن ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر مظہری ہے، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی علامہ آلوسی کی کتاب ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں اس عربی کے اندر۔ اور آخری ایک بات جس کو میں ابھی اہم سمجھتا ہوں، بیان کرنا سمجھتا ہوں، آخری ایک موضوع جو ہے وہ رہ گیا ہے، ایک پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور وہ ہے اردو زبان کی تفسیریں کون کون سی ہیں۔ صرف ان کی لسٹ بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آخری جو ہے موضوع ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب ہم اردو کی تفسیروں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہی جو عربی والی کتابیں ہیں، تفسیر ابن کثیر اردو میں ہے، تفسیر ابن جریر کو اردو میں تلاش کیا جائے، امام شوکانی کی فتح القدیر ہے وہ اردو میں ہے۔ سب سے پہلے تو اردو میں بھی اہم کتابیں وہی ہیں جو عربی والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز
کہ اردو تفاسیر میں بھی سب سے اہم کتابیں وہی ہیں جو کہ عربی والی ہیں صرف اردو ترجمے کے ساتھ. اس کے علاوہ چند ایک میں تمام اردو کی کتابوں کو تو یہاں پہ گھراؤ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چند ایک کو بتانا چاہتا ہوں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. نمبر 1 احسن البیان ہے جو کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے، جو کہ اس وقت سعودیہ کی طرف سے پرنٹ ہو کر پوری دنیا میں بھی تقسیم ہوتی ہے، اگرچہ اس پر ان کا نام موجود نہیں ہوتا، لیکن جو دارالسلام نے اس کو پرنٹ کیا ہے وہ ہے احسن البیان جو کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے. اسی طرح کتاب تفسیر سرائی ہے جو مولانا ثناء اللہ امرتسی کی کتاب ہے. اسی طرح جو ان تفاسیر اردو میں تھوڑی سی اہم سمجھی جاتی ہیں ان میں یہ قرآن مجید کے حواشی میں اشرف الحواشی ایک قرآن مجید ہے جس کا بظاہر اسی احسن البیان ہی کے انداز کا ہے جو کہ مولانا عبدہ الفلاح کا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر میں اس موجودہ ہمارے علماء اور ہمارے اساتذہ میں سے مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر القرآن ہے جو کہ کافی حد تک پرنٹ ہو چکی ہے اور کافی حد تک جو ہے پرنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح اردو کے اندر قرآن مجید کا وہ حصہ جو کہ واقعات یا قصص پہ شامل ہے، اس میں ایک اہم کتاب ہے جو کہ قصص القرآن کے نام سے مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی ہے. مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی ہے. یہ کتابیں ہیں جو اردو میں جو ہے جن کو میں پہلے گروپ میں لکھتا ہوں یا پہلے گروپ میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ایک دوسرا گروپ ہے جس میں کچھ یہ بھی تفاسیر ہم شامل کر سکتے ہیں. احسن التفاسیر مولانا احمد حسن دہلوی کی ہے. تدبر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی کی ہے. تفسیر مواہب الرحمان جو کہ مولانا امیر علی صاحب کی ہے. فتح البیان جو کہ تفسیر حقانی کے ساتھ معروف ہے مولانا عبدالحق دہلوی کی ہے. تفہیم القرآن جو کہ مولانا ابو الاعلی المودودی کی ہے. یہ تفاسیر ایسی ہیں جن سے جو ہے کسی انداز میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کے بعد جن کو میں بیان کر رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ اس کے بعد ان کا بھی ایک علمی کام ہونے کے ناطے سے وہ بھی کتابیں آتی ہیں. تفسیر القرآن علامہ شبیر احمد عثمانی کی ہے. ترجمان القرآن مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے. بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے. معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع کی ہے. معارف القرآن مولانا محمد ادریس کاندوی کی ہے. اور ایسے ہی معالم العرفان المعروف دروس القرآن مولانا صوفی عبدالحلیم سواتی کی ہے. اسی طرح اسرار القرآن امیر محمد اکرم مراد آبادی کی ہے. ضیاء القرآن پیر محمد شاہ بھیروی کی ہے. اور نور القرآن مفتی علامہ احمد یار نعیمی کی ہے. یہ چند ایک کتابیں ہیں جن کو ایک اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہمیں صرف نام بتانے کے لیے، وگرنہ انسان کو سب سے پہلے اعتماد انہی کتابوں پہ کرنا چاہیے جو کہ عربی کی کتابیں ہیں. تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، جن کو میں شروع میں بیان کیا ہے. سب سے بڑا انسان کے لیے وہ مرجع ہے. لیکن اس کے اور بھی اس میں اردو میں بہت سارے کام کیے گئے ہیں، تو صرف یہ چند ایک نام جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں. قرآن مجید کے تراجم جو کیے گئے ہیں، جو ترجمے کیے گئے ہیں، اس تراجم میں مشہور تراجم جو ہیں سید شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے. مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہے. مولانا محمد جونا گڑی کا ترجمہ ہے. اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا بھی ترجمہ آیا ہے. اسی طرح مولانا عبدالسلام بھٹوی صاحب کا بھی ترجمہ جو ہے اس وقت آیا ہے. جو تفسیر سعودیہ سے پرنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو حاشیہ یا تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے مولانا جونا گڑی صاحب کا. مولانا محمد جونا گڑی صاحب کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اور تفسیر جو ہے اس کے اوپر وہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی. یہ چند باتیں ہیں جس کو ہم اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ معلومات کے لیے جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی چیز ایک علمی اضافے کے لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ بہت سارے علوم کا تعلق ہے، بہت سارے علوم کا تعلق ہے، جس میں علم اللغہ ہے، علم النحو ہے، علم الصرف ہے، علم الاشتقاق ہے، علم المعانی ہے، علم البیان ہے، علم البدیع ہے، علم القراءات ہے، علم آیات الاحکام ہے، علم الاعجاز ہے، علم رسم القرآن ہے، علم التجوید والقراءات ہے، علم اصول الدین ہے، علم اصول الفقہ ہے، علم اسباب النزول ہے، علم القصص ہے، اور علم ناسخ اور منسوخ ہے،
اور علم الاحادیث المبینہ لتفسیر المجمل والمبہم، یہ وہ 18 علوم ہے جو کہ قرآن مجید کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک کتاب بہت بڑی معلومات کا اتنا بڑا ضخیم مجموعہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک ایسی کتاب بنا سکے کہ جس کے اندر جو ہے ایک ہے مطلب اتنی سی 30 پاروں میں 114 صورتوں میں اتنا بڑا علوم جمع کر دیا جائے، اتنے بڑا علم جو ہے وہ جمع کر دیا جائے کہ قیامت تک اس کی تفاسیر لکھی جائیں گی، قیامت تک اس کی توضیح بیان ہوتی رہے گی، لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج جو ہے ہمارا اسی پہ انشاءاللہ تعالی اختتام ہے، اور کل سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسی طرح تشریف لائیں، اور کل سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کا سوال یہ ہے کہ چند ایک آپ نے تفسیریں بتائی ہیں اور ان کے بارے میں پوچھا ہے، اور جو میں نے تفسیریں بتائی ہیں ان میں سے ایک دو کے بارے میں سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھ لیں کہ میں نے جو اردو کی تفاسیر بیان کی ہیں، میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ میں ساری کتابوں کو یہاں پہ گھراؤ نہیں کر رہا ہوں، بس جو میرے ذہن میں ہیں یا جو میرے سامنے آئیں میں نے ان کے نام لکھ دیے ہیں یا ان کے بارے میں تھوڑے سے اپنے کمنٹس دے دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمام کی کتابیں جو ہے یہاں پہ جمع کر لی ہیں۔ اگر ہم ان لسٹوں کو بیان کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ کوئی انسان اس ناموں کو بیان کرنے بیٹھے تو اسے بھی بڑا ٹائم چاہیے۔ خلاصہ جو میں سمجھتا ہوں، پہلے نمبر پہ جو احسن البیان ہے، یہ میں اس کو کتاب کو بتا رہا ہوں جو کہ سعودیہ سے پرنٹڈ ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر احسن البیان نہیں ہے، جو چھوٹے سائز میں کافی موٹے سائز میں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس پہ تفسیر جو ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے، جن کا نام اوپر نہیں ہوتا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی صاحب کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تفسیر احسن البیان، اور اسی تفسیر کو دارالسلام نے پرنٹ کیا ہے اور اس کے اوپر یہ دونوں نام موجود ہیں۔ یہ میں نے بیان کی ہے۔ دوسرا جو ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر، میں نے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا ہے۔ علمی لیے انداز کے لیے تمام تفاسیر سے ایک علمی نقطہ نظر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی تفسیر ہے، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی نقطہ مل جاتا ہے انسان کو فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن زیادہ اعتماد جو ہے تفسیر معصور پہ کرنا چاہیے، یعنی وہ تفاسیر جو کہ احادیث یا آیات یا صحابہ کے اقوال سے لکھی گئی ہوتی ہیں، انہیں تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ ان میں جس پہ زیادہ اعتماد کرنا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ امام شوکانی کی فتح القدیر اور امام ابن کثیر کی کتاب، یہ جو ہے دو کتابیں اگر آپ اپنے لیے مرجع میں رکھیں، ان کو زیادہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالی ان سے جو بات سمجھ آئے گی وہ زیادہ بہتر ہوگی، وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفاسیر بھی ہیں، باقی بھی علماء کی تفاسیر ہیں، چند ایک کا نام میں نے بتا دیا ہے، لیکن مکمل اعتماد ان تفسیروں پہ کریں جو کہ ان علماء کی ہیں جو بہت متقدمین ہیں، جو بہت پہلے کے ہیں، جن میں کے نام میں نے ترتیب کے ساتھ بیان کیے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے اقوال پہ اعتماد کرتے ہوئے احادیث کو یا تفسیر کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جی بھائی آپ کا سوال یہ ہے، ایک تو آپ کا سوال اہم تفاسیر جس کو مرجع بنایا جا سکتا ہے، وہ میں نے زیادہ تر جس کی اہمیت بیان کر دی ہے وہ جو ہے ان کو زیادہ جو ہے وہ مقدم سمجھا جائے۔ جی فتح القدیر ہے، اسی طرح امام ابن کثیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر ہے، ان کو جو ہے وہ زیادہ مرجع رکھا جائے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بشیر یا نذیر جو ہے وہ قرآن مجید کے ناموں میں گنوایا گیا ہے، اور یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی آتے ہیں۔ یاد رکھ لیں
کہ یہ جو صفات کے نام ہیں، صفات یعنی بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا، اس انداز سے یہ جو صفات ہیں یہ صفاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی ہیں اور قرآن مجید کے حق میں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا ایک ہوتا ہے نام جو کہ علم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نام جو کہ یعنی صفاتی نام ہوتا ہے، صفت کے اعتبار سے کہا گیا۔ تو قرآن مجید کے جو صفت کے اعتبار سے نام کیے گئے ہیں ان کے اندر میں نے اس کو شمار کیا ہے۔ باقی رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یہ جو اس انداز سے لکھے جاتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ کہ 99 نام بنا کے جس طرح کے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے نام ہیں جن کے اوپر اشکال ہے، اور اس طرح کر کے ان ناموں کو ترتیب دے کے اس طرح لکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے لیے رب العالمین کا لقب رکھا ہے، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے، لیکن اس طرح کر کے نام ان کے ترتیب بنا کے دینا واللہ عالم اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ باقی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بشیر اور نذیر کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر کہا ہے کہ اس میں بھی ڈرانا ہے اور اس میں بھی خوشخبری دینا ہے۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وہ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی منزلیں بیان کی گئی ہیں کہ صحابہ کرام اس طرح پڑھتے تھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے پڑھنے میں کوئی خاص اجر و ثواب ہے یا کوئی خاص اہمیت حاصل ہے یا کیا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ یہ بھی ایک اجتہاد ہے، ایک ترتیب ہے جو اس انداز سے ان لوگوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بنائی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی توقیفی عمل ہے، جس طرح کہ آج ہمیں آسانی کے لیے 30 پارے بنائے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور انداز سے کوئی انسان ترتیب بنا لیتا ہے، اس انداز سے انہوں نے اس کو اس ترتیب میں بنایا ہوا ہے، اس انداز سے اس کو ترتیب میں بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے 7 جگہوں پہ جو ہے 7 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیا گیا ہے، اس انداز سے یہ 7 منازل بن گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی صرف اس انداز سے تھوڑی سی اہمیت ہو گئی کہ یہ والا حزب یا یہ والی تقسیم اس دور سے ہے بس، لیکن اس تقسیم کے ساتھ اس پر بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ کہنا ہو کہ یہ کوئی سنت کے مطابق ہے، یہ فلاں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی انداز سے بھی کوئی قرآن مجید کو تقسیم کر کے جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اس قدیم کے اور اس انداز سے کرنے کے لیے ان کا یہ انداز تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سب سے پہلے سسٹر آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ جو پہلے میں نے منزل کا جواب دیا ہے اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ ایک ہے یہ والی منزل جو میں نے بتائی ہے، جو کہ قرآن مجید کے نیچے جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں، فلاں منزل اس پہ پوری ہوئی ہے، جیسے پورے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کی صورتوں کی تعداد بھی میں نے بتا دی ہے۔ ایک ہے یہ منزل، اور ایک ہے وہ منزل جو کہ الگ سے بک پرنٹ ہوئی ہیں کہ یہ منزل ہے، یہ منزل ہے، یہ منزل ہے۔ وہ والی جو بکس پرنٹ ہوئی ہیں منزل پہ، وہ ساری اتھینٹک نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ جس نے بھی سوچا آج کی ہفتے والے دن کی یہ والی منزل ہونی چاہیے، یہ والی دعائیں، یہ والی آیتیں ہونی چاہیے، اتوار والے دن کی یہ والی آیتیں، یہ والی دعائیں ہونی چاہیے، سوموار والے دن کی یہ والی ہونی چاہیے، اس انداز سے اس کو منزل بنا دیا گیا ہے۔ وہ جو الگ سے بکس پرنٹڈ ہیں، اگر تو قرآن مجید ہی کا پارٹس ہوں، یعنی یہی والی 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، 9 صورتیں اور 11 صورتیں اور 13 صورتیں ہوں، تو وہ قرآن مجید ہی ہے صرف، اور اس انداز سے ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ منزل الگ سے بنائی گئی ہے، جیسے کہ منزل کا معنی یہ کیا گیا کہ روزانہ جو پڑھنا ہے جس کو، اسے منزل کہا گیا ہے، اس میں جو ہے کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ آیات ہوتی ہیں، اور وہ جو ترتیب بنائی گئی ہے وہ کوئی ترتیب ایسی نہیں ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو اگر کوئی انسان سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک تلاوت کے انداز سے اگر اس میں آیات یا صحیح دعائیں ہی ہیں تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو یہ انداز دے دینا کہ وہ ایک روزانہ کی منزل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ روزانہ کی منزل میں صبح و شام کی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی اگر منزل اس انداز سے قرآن مجید ہی کو پڑھا جائے اتنے حصے کو، تو وہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی، دوسرے سوال کی طرف میں آتا ہوں۔ دوسرا سوال جو اسی کے متعلق تھا، 7 دنوں میں قرآن مجید کا پڑھنا، تو ٹھیک ہے، پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس نے 3 دن سے جلدی ختم کر لیا، گویا کہ اس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے۔ تو 3 دن سے زیادہ کوئی انسان 4 دن میں پڑھ لیتا ہے، 5 دن میں پڑھ لیتا ہے، 7 دن میں پڑھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اور اسی کے آخر میں ہم مجلس کے کفارے کی دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔